بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے لایا گیا ایک انمول یاقوت جسے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ زمین پر لائے اور بیت اللہ کی تعمیر پر اس کے ایک گوشہ میں لگا دیا۔ یہ معجزاتی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر کے معنی پتھر کے، جبکہ اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ شافی کوثر، خاتم النبیین، سرور کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو اپنا گواہ بنا لو، کیونکہ یہ اپنے چومنے والوں کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اس نے اللہ پاک سے مصافحہ کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک عجیب کرشماتی پتھر ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی بھی قوت رکھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس وقت حجر اسود جنت سے آیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اس کی عظمت کو فساق و فجار ظالموں نے تار تار کیا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ یہ پاک پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کعبہ شریف کے اسی گوشے میں پڑا رہا۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امانتاً اس پتھر کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہاں ہی رہا۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی اس پتھر کو ابی قیس نامی پہاڑ سے نکالا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح پھر حجر اسود کو اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائیوں جانشین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کرامتی سردار بن گیا۔ اس نے سب سے ذلیل کام جو تاریخ میں سیاہ ترین لکھا گیا ہے وہ یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کی پاک زمین پر حملہ آور ہوا۔ یہ اس قدر ظالم و جابر تھا کہ یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مکہ میں کیوں حج کرنے جاتے ہیں۔ 317 ہجری کو اس نے بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ مکہ میں بے دریغ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس نے 30,000 لوگوں کو شہید کیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اسے اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ دو آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی کاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کر لیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ جب حج بیت اللہ بھی موقوف ہو گیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ ابن خلدون اور امام طبری، امام قرطبی اور اس کے علاوہ تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعہ کو مستند روایات سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالیشان مکان تیار کیا اور بحرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں کو اغوا اور قتل کرتا۔ اسی طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔
اس کے بعد جاکر معجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپسی خانہ کعبہ پہنچا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر 339 ہجری کو عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے اس وقت کے ایک بڑے محدث امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں ہی رہا۔ اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا اور نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگا کہ یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اسے آگ کوئی اثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا تو وہ گرم ہی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو کہ بہت ہی تیزی سے چلنے لگی۔ آپ اس پتھر کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چیچک سے ہوئی۔ ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ اس وقت تک اس کا کوئی علاج نہ تھا اور اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور ہی بھاگتے تھے۔ اے اللہ، میرے اور اس ویڈیو کے سب دیکھنے والوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں کم سے کم ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ جو ایک دفعہ بوسہ لے چکے انہیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرمانا۔ میرے مولا، ہم خطا کار، گناہ گار اور تیرے ہی عاجز بندے ہیں، ہمیں زندگی پر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ روزی میں اس قدر اضافہ فرمانا کہ ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں اور تیرے جنتی پتھر کی زیارت کو جا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔